اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کچھ 2 4 5 مہینے رکھا, تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ بھائی تو بیوہ ہے, بیٹا تیرا یتیم ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں, سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے, سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا, یہ تو سب اچھے لوگ ہیں, سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات. سند ہوتی ہے, پوری ڈگری ہوتی ہے, اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں, لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا, پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں, تو یتیم بچہ ہے, کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی, میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی, میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی. حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دے, ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دے, یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے مفسر محدث محقق مفتی بنا دے. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا, یہ گھر کے کام کاج کرے گا, ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی, اللہ اسے برکت عطا فرما. تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے, جو اس کے نصیب میں آتا ہے, وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی, پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا, میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے, میری بیٹیاں. فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے, 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ, کہنے لگی حضرت جی میں پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں, میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائے. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں, خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ان لڑ پہ دینے کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں, اب تو گزر گیا دور, اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں, گور گور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, بچے کام کراتے ہیں, بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے, تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں, رکھ لی, چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا, مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے, یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا, تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا, چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے, کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دے. بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے, گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے, وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا, نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا, سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے, آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو دستار کا ہے, دستار تو اس کی جو پڑھے گا, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو یار پڑھا, گھر پڑھا, ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی, تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مجھے والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا, وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے, کوئی شے نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے. تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی, کسی صوفی نے کی, لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور عرشوں بھی بہاتے جاتے تھے, ماتھا بھی چومتے تھے, اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار, مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی, مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے, جائے گا تو نہیں. تو رو پڑا, کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کوئی شے ہو,
आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूँगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो। क्या नशा है? अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मुहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरा नशा देना है शिफा के लिए। हज़रत उम्मे सलमा कहती है, मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया, उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है, कुरान मजीद में रखी हुई है। तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती है, तो उम्मत कितनी दलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी, तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिए में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब ईजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी, तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इज़हार नापसंदीदगी फरमाया, और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वालों जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे और सज्जादा नशीने हो, तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे। ये तमाशा लगे आप। कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है, वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी और ये सज्जादगी जरूरी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की। न हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमायत की थी, न आज करते हैं, न कयामत तक करेंगे। बंद कर दे वो दरबार और मजार। बुजुर्ग दुनिया में ये काम करने आए थे और हमारी सोच इतनी गिर गई है, इतने हम कमजोर हो गए। कहते हैं जब उसको चढ़ जाती है तो फिर बड़ी मार्फत की बातें सुनाता है। तुझे शर्म नहीं आई है लफ्ज कहते हुए? अब नशा ही तुझे मार्फत सिखाएगा? अब तू शराबी से, भंगी चरसी से दीन सीखेगा? कहते हैं उसने पी हुई थी, चढ़ी हुई थी, मैं बात कर दी तो मेरा काम बन गया। इतनी गंदी और मैली सोच साहिब ईमान की होती है। तो अब नशइयों से जाकर दुआएं कराएगा? सुन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब पी ले, नशा कर ले, उसकी तो 40 दिन तक इबादत रब कबूल नहीं फरमाता। तू कहता चढ़ी हुई थी तो उसने दुआ कर दी, तुझे शर्म ही नहीं आई बात करते? हया ही नहीं किया तूने जुमला फैलते? ये कोई तसव्वुफ और तरीकत है? जाओ उठा के ले जाओ। ऐसी कोई तसव्वुफ और तरीकत हमें नहीं चाहिए। हमें वो वाली तरीकत चाहिए
جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک مزار ہے, مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائے یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے اور سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں. مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا, میں کہ ادھر ہٹ, وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا, تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا, تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں. اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا, میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں, کھری بات. تصوف دربار میں لا قرآن پڑھا جائے, رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے, باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا. میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے, کسی تقریب میں, تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار یہ جرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لیں, واپس چلو. گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیں, اور میرے سنگی گواہ ہے کہ میں اسپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں. اور میں مراد ماننے نہیں جاتا, میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی, آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے. میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں. ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں, بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں. پر مزار داتا صاحب کا, مزار خواجہ معین الدین ہے اجمیری کا, مزار غوث اعظم جیلانی کا, مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا, مزار اولیاء کا, مزار میاں شیر محمد شرف پوری کا, مزار رب کریم کے بندوں کا. بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے, اور نام ان مزارات کے قائل ہے, بالکل قائل نہیں ہم. میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا, تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرف پوری کا ذکر کر رہا تھا. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا, اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم مزارات کے قائل ہیں, حاضریاں دیں گے مزاروں پہ, لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہے, زور سے بولے, یہاں جانے کے قائل ہے, کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. نشہ بکے گا مزاروں پہ, اب یہ تصوف ہوگا, یہ طریقت ہوگی. اور ملت پر رحم کھاؤ. خدا را اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے, تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان لوگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, نشے کا آغاز, ناراض تو نہیں ہو جائے گی بزرگ, نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں, لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے. تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوبرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے, سگریٹ سے. میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا, یہ فتویٰ نہیں دے رہا. تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے, جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے, کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے, تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں, منہ صاف کریں, پھر آپ آ جائیں. تو جائز ہے, مکروہ ہے, لیکن حرام ہے. لیکن تمباکو سے آگے جب حالات پڑھتے ہیں, تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا, پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ, اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے. اب اس کے اندر چسبی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے, سکھا کے, خشک کر کے, اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت میں لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے. کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں, دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا. لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, پتا نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں, ان کا داماد فوت ہو گیا, نشہ کرتا تھا. تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے, کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساری گلاں چھاڑ دیو, صرف نشے سے تقریر کریا کرو. وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے, یتیم ہی تھے. میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی
اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا. اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی. وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی. کوئی دعا کرو, کوئی جلسے کرو, یہ لت ختم ہو جائے. اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے, دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں, چچا ہے کوئی نہیں, جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ, کوئی کپڑا مل جائے گا. لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں, مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی کون؟ ان کی خبر. اتنا ظلم اس قوم سے, اتنی زیادتی. اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے, ان کا درد تو سمجھو, تکلیف تو سمجھو. 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے. اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم. اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا, اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے, بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے, میرا ایک دشمن ہے, میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے. تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر, وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا. پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں, مشورہ دے. تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے. جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا, روز جیے گا, وہ ماں روز مرے جیے گی, نشے پہ لگا دے. اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا, ڈرگس پہ لگ گیا. اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں. اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے, ٹیکے. اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو. 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا. اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا, میرا بچہ خرید لو, 2 پڑیاں دے دو. تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی. یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ, اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والے کو کہ گلی گلی بیچے, گلی گلی. انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے. اور ہماری اپوزیشن, اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئے, اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں. بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہیں, تم نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے, اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا چاہیے جائیں اور ہماری باری آئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.